جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. دیکھیے اس ٹائم پوری دنیا ٹکرا رہی ہے ایک دوسرے سے. یورپ ورسز اس ٹائم رشیا بیٹھا ہے. عرب میں اسرائیل جو ہے آگے پیچھے ساروں کو تنگ کر رہا ہے. پاکستان انڈیا ہاٹ ہو گیا, انڈیا چائنا ہاٹ ہو گیا, چائنا تائیوان ہاٹ ہو گیا, چائنا جاپان ہاٹ ہو گیا. کم جون ادھر سے آپ کے گولڈن ڈوم پہ بول رہا ہے, امریکہ کے جو گولڈن ڈوم بننے پہ اعتراض اٹھا دیا اس نے کہ یہ میری ایئر سپیس جو ہے اس میں فوجی دخل اندازی تصور ہوگی. جو انڈیا گولڈن ڈوم کی باتیں کر رہا تھا, سوری امریکہ جو گولڈن ڈوم کی باتیں کر رہا تھا, اچھا وہ ٹربل بن سکتی ہے. پلس آپ کی جو ساؤتھ افریقہ میں اس ٹائم دیکھ لیں کہ وائٹ اور بلیک کا جو وائٹ فارمرز ہیں ان کا ایشو بڑا ریز ہوا ہے. اچھا اسی طریقے سے آپ کا جو یورپ تو خیر سارا ایک ہی کھاتے میں آ گیا. آپ کے کینیڈا کی اپنی کینیڈا اور امریکہ کے تعلقات دیکھ لیں, کبھی ایسا نہیں ہوا, وہ کس نہج پہ چلے گئے ہیں. اور اکنامک کرائسس الگ. آسٹریلیا جاپان اور بھی شاید ادھر سے جب آسٹریلیا جو ہے اپنے امریکن کے ساتھ مل کے کہیں ایسی اس کا پارٹ بنے, وہ جیسے کہتے ہیں جنگ کا. تو یہ سارے کا ساری دنیا تو اس ٹائم جنگ کے دہانے پہ. پھر آپ عالمی جنگ پتہ نہیں کس کو کہتے ہیں بھائی, عالم ارواح میں کوئی لڑی جانی ہے کوئی اور جنگ, یہی جنگیں ہوتی ہیں, یوں ہی ہونا تھا. آپ اصل میں فلمیں زیادہ دیکھ لی اس صدی میں, تو وہ چاہتے 3 گھنٹے میں بس کہانی ختم ہو. وہ دماغ بنے ہوئے ہیں نا فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے, نا دماغ یہ بن گیا کہ بس ادھر سے پتا چلے حملہ ہوا, ادھر سے پتا چلے 3000 میزائل چل گیا, ادھر سے پتا چلے کاکھ نہیں رہا, ادھر سے پتا چلے کہ بس فائنل رزلٹ آ گیا بس اور ہمیں پتا چل گیا. یہ چاہتے ہیں. جیسے اللہ معاف کرے, ابھی ان کی بے حسی کا عالم چیک کریں جو ہم ذاتی طور پہ محسوس کر رہے ہیں. more than 50,000 people are dead in فلسطین. کیا ہوا؟ مطلب کوئی 1000 2000 5000 10,000 چورا ہو گیا. کدھر کی امت اور کدھر کے جہاد کے, ابھی بھی ڈھیلے جہاد کے فتوے ایسے دے رہے ہیں کہ ادھر تک ویسی قیامت آ جائے گی جب تک یہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں گے. مولوی آپ کے جتنا بھی یہاں کا فتوا آیا اتنا ڈھیلا ڈھالا فتوا تھا کہ بس وہ گھر تک جاتے ہی جیسے ختم ہو جائے مطلب گھر تک جاتے ہی ختم ہو گیا ہوگا اس کا اثر جو ہے. تو مطلب وہ کوئی معنی نہیں رکھ رہا. 50,000 اس پہ دنیا بالکل مطلب صرف احتجاج ہو رہا ہے. مطلب 50,000 بندے جانے پہ بھی احتجاج ہو رہا ہے. دوسری سائڈ پہ دیکھیں رشیا اور یوکرائن, لاکھوں 6 لاکھ ادھر, 8 لاکھ 12 لاکھ کا ادھر, آپ کی ٹوٹل فوج 6 لاکھ 7 لاکھ ہے فگر سر جی. اور ادھر کا یہ اتنا جا چکا ہے دنیا سے. سمجھ آ رہی ہے؟ فگرز چیک کریں, اتنے بڑے فگرز غائب ہو رہے ہیں, اتنا خون بہ رہا ہے, زمین پی رہی ہے. اب آپ کو کیوں نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ, اچھا ایمانداری سے بتا دیں, آپ کا بچہ کسی کے, میرا بچہ, میری فیملی, میری وہ جب کسی جان کی نظر ہو جاتی ہے, ہماری اس کے بعد زندگی کا کوئی اور مقصد نہیں رہتا. ہم ٹریپ ہو جاتے ہیں اس لمحے میں, ہم اس لمحے کے غلام ہو جاتے ہیں, ہم اس صدمے کے غلام ہو جاتے ہیں ساری زندگی کے لیے. آپ سوچیں کہ 50,000 پلس اگر جو فگر ہے اس سے زیادہ کا ہوگا. یہ تو ایسے ہی انہوں نے 100-200 بنایا ہوا, اس سے زیادہ ہوگا. مان لو کہ اگر وہ ساری فیملیز ڈسپلیسڈ ہیں, اسی طرح ان کے عزیز و اقارب گئے, وہ اب کیسے اسرائیل کے وجود کو تسلیم کریں گے؟ چاہ کے بھی نہیں کریں گے. مطلب ابھی زیادہ سے زیادہ یہ ہو رہا ہے, مر رہے ہیں, سانس نہیں آ رہا, بھوک بند, ہر چیز تو بس. لیکن جیسی پاور آئی, جیسی جسم میں قوت آئی, اسرائیل کے لیے تھریٹ ہے. اسی طریقے سے یوکرائن رشیا کا کیا خاتمے کا کیا کر لیں گے؟ جب اتنا لاکھ بندہ چلا جائے گا, مر جائے گا, اس کو محبت میں کیسے بدلنا ہے؟ آپ دیکھیں, اپنا دیکھ لیں, پاکستان انڈیا کی بنیادوں میں اتنا خون ہے دونوں ملکوں کی کہ وہ نفرت آج 100 سال بعد بھی آنچ لیتی ہے. کتنے سمجھوتا ایکسپریس اور کتنے جفیاں, کتنے پپیاں, کتنے یہ بارڈر کھلے, واگے کھلے, ٹرینیں چلی, کتنی دفعہ کوشش ہوئی. لیکن وہ جو بنیاد میں نفرت تھی نا, جو بلڈ شیڈ ہوا تھا اس کی بنیادوں میں پاکستان انڈیا کی, لاکھوں کا خون بہا, وہ آج بھی کہیں نہ کہیں تنگ کر رہا ہے, وہ آج بھی کہیں نہ کہیں اس کی اریٹیشن ہے. تو اس بنیادی نقطے کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب کہیں خون بہ جاتا ہے
جب کہیں خون بہ جاتا ہے اس کے بعد یہ فضول بات ہے کہ آپ کہیں کہ مدعا حل ہو گیا اور مدعا ختم ہو گیا. پہلی اس بات کو بڑا ضروری ہے سمجھنا. اور اب یورپ کیسے اتنا خون بہانے کے بعد اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ اچھا ایمانداری سے بتائیں, بڑے پنچایت فیصلہ کرے, بابے اپنے بڑے پرانے ماہر سن بھی رہے ہوں گے, کئی ڈیروں پہ پنچایتیں کرتے, بھائی یہ یوکرائن کو اگر انگلی نہ دیتے نیٹو میں شامل ہونے کی, لارا نہ لگاتے, تو یہ اتنا بندہ مرتا نہ, رشیا کا مرتا نہ یوکرائن کا مرتا. وہ جو انگلی تھی نیٹو والی وہ دی کس نے, وہ ہے اصل مجرم, سمجھ لیں. اب ہم کہیں جی ہمیں نیٹو میں شامل کر لو, جی فلانے کو نیٹو میں شامل کر لو, ہیں منہ اٹھا کے, پوائنٹ سمجھے. تو وہ کہتا تھا کہ یار نیٹو کا مطلب یہ ہے کہ میں یوکرائن سے تو میرا تنازع چل رہا ہے, تو اس کا مطلب ہے جیسے اب ہمارے کشمیر پہ اور انڈیا کے میں نیٹو کا ممبر ہوں, ہم کشمیر پہ جائیں, وہ ادھر سے جرمنی گئے کشمیر پہ اٹیک, ہم جرمنی پہ تصور کریں گے. پوائنٹ سمجھے کہ نیٹو کا چکر یہ تھا. اس وجہ سے اب یہ جو پیوٹن کا بالکل جائز معاملہ تھا کہ بھائی میرا متنازع علاقوں کا مسئلہ ہے, میں نے جب کبھی اس پہ جنگ کی طرف ہم گئے, آپ لوگ سارے ہم سے لڑنے آ جاؤ گے, یہ اس کی جائز بات تھی. لیکن اب یورپ اتنا خون بہ جانے کے بعد یہ کیسے سوچ رہا ہے کہ ان کا نمبر نہیں لگے گا. دیکھیں جتنے بھی دنیا کے مذاہب ہیں نا سر جی, وہ ہیں تو ڈیوائن کنیکٹیوٹی کو ہی مانتے نا, کہ جی ڈیوائن کنیکٹیوٹی یا ڈیوائن کمانڈ آن دا ارتھ جو ہے وہ ہمارا دین ہے. ہر کوئی یہی کلیم کرتا ہے کہ اللہ کا دین, اس کی سپرمیسی زمین پہ ہمارے ذریعے قائم ہوگی. اور کیا خیال ہے کہ ان کا کرسچنز جو ہے یا جو پریکٹیکل دوسرے ان کے جتنے بھی فرقے ہوں یا ایون جیوش بھی, یہ سب یہ لوگ اس چیزوں کو آبزرو نہیں کر رہے ہوں گے. غیر محسوس طریقے سے اتنا بلڈ شیڈ کون سا مذہب الاؤ کرتا ہے جو ہو رہا ہے. تو یورپ کا نمبر لگنا ہی لگنا ہے, قدرت کا قانون ہے. امریکہ کو اس دفعہ ہو سکتا ہے, ہاں جیسے آپ نے انڈیا کو کہا ہے نا بم کھانے کا, اس دفعہ طبیعت امریکہ کی بھی بم کھانے کی ہے. بڑے چانسز ہیں, بہت چانسز ہیں کہ امریکہ کو بھی کم جون پڑ جائے, ایسی کوئی شگر لگا دے. ادھر سے کیوبا والی میرینز اس نے بھیجی ہوئی ہیں پیوٹن نے, کیونکہ انہوں نے جو اب اٹیک کرنا ہے نا رشیا پہ, اس کی مجھے لگتا ہے کہ ریٹیلیشن جو ہے نا ذرا سیدھے ہو جائیں, رک جائیں ادھر ہی. جو اب اٹیک ہونا ہے رشیا پر پیوٹن کو ختم کرنے کے لیے ہوگا, جو اب اٹیک ہوگا کافی پاسبلٹی ہے اس کی. اب چارٹ میں نے کہا تھا مجھے اترتا لگتا ہے اس کے چانسز ہیں کہ اس کے اوپر مطلب ویسے اتر جائے یا کوئی ایسی معاملہ ہو جائے, تو اس کی جو ریٹیلیشن ہے نا سر جی وہ ڈائریکٹ امریکہ پہ بھی آ سکتی ہے اور یو کے پہ بھی آ سکتی ہے, فرانس, یہ سارا یورپ, جرمنی, سویڈن, فرانس, اسپین, اٹلی, جرمنی, یہ جو سرپنچ ہیں ای یو کے, ان کو ٹکا کے فیس کرنی پڑ سکتی ہے. اور اس کے بھرپور چانسز ہیں, جتنے کہہ لو اتنے کم ہیں. تو یہ جو جون جولائی کا مہینہ ہے جو یہ کوئی اتنا آسان نہیں ہے. مطلب ابھی آپ صرف دیکھیں جتنے دن آپ کو مل رہے ہیں نا اس جنگ سے باہر, بس اتنا اچھا ہے. مطلب اتنے دن غنیمت جانے. آپ لوگ بڑی تیزی سے, عالمی جنگ شروع ہو چکی ہے, بس اب آپ چاہتے ہیں ایک ہی دن میں وہ فلم والا سین, وہ تو نہیں ہو سکتا, لیکن یہ ضرور ہے کہ نہ اب آپ کی اکانومی بہتر ہوگی کبھی کسی کی, چلو یوں تو آزما لو, نہ آپ کا کبھی اب ڈالر کوئی نیچے جائے گا, نہ آپ کی کوئی اکنامک انڈیکیٹر ٹھیک ہوں گے, کسی کا کچھ ٹھیک نہیں ہو. گولڈ پرائسز رائز کرتی جائیں گی. صاحب ایران کی آپ بات کر رہے تھے پچھلی ویڈیو میں کہ ایران پر حملہ ہو سکتا ہے اور ٹاپ لیڈرشپ جو ہے اس کی اسیسینیشن بھی ہو سکتی ہے, کیا لگ رہا ہے؟ اس میں ایران پہ اٹیک ہو سکتا ہے, اور صرف ایران پہ نہیں, یہ جو اپنی ہے کیا نام ہے اس کا, نیتن یاہو, اس کی عوام بھی اس دفعہ انڈر تھریٹ ہے. اس دفعہ سویلین کیجویلٹی ہوں گی, اور ٹیکنیکلی لگ ایسا رہا ہے کہ شاید بہت بڑا اٹیک اس پہ بھی ہو سکتا ہے.
لیکن ایران پہ ہونے کے اگر کہہ لیں کہ 100% چانسز ہیں تو اس پہ ہونے کے 60-70% ہے، اتنا بڑا جتنا وہ کرنے جائے گا ایران پہ. تو یہ کافی مجھے لگ رہا ہے کہ کھچڑی تیزی سے پکنے والی ہے. اور ترکی کی بھی انوالومنٹ کا انتظار کریں، وہ تو ترکی کا انتظار ہے مجھے تو. ترکی آ گیا تو بس امام علیہ السلام کے ظہور کی میرے حساب سے تو سب سے بڑی نشانی. اور ترکی آگے بیٹھے عراق تک، پورا کردستان کو قبضہ کرتے ہوئے اور پورا آگے تک آ جائے، تو پھر یہ عالمی جنگ کم از کم ہمیں وہ ہمارا جو کمانڈر ہے، جو ہمارا ایکچوئل لیڈر ہے، جو ہمارا ڈیوائن رہنما ہے زمین پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کم از کم وہ تو نصیب ہوگا اس جنگ کے بدلے. تو ہمیں اس سے اچھی بات کوئی نہیں ہے، ہمیں اس سے اچھی بات کوئی نہیں.